بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ اللہ اور ان کے دو بیٹے اذہان خان اور ریحان خان۔ بیٹی سے اللہ پاک نے نوازا ہی نہیں۔ اذہان خان کی شادی راحیلہ بیگم نے اپنے بھائی کی بیٹی سے کی۔ اللہ نے اسے دو بیٹیوں سے نوازا، وہ پھر سے امید سے ہے۔ ریحان خان کے لیے وہ لڑکی دیکھ رہی ہیں۔ اس دفعہ وہ بہو باہر سے لانا چاہ رہی تھی، کیونکہ بڑی بہو خاندان سے ہونے کی وجہ سے وہ اسے کچھ زیادہ نہیں بول سکتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ جب بہو میکے گئی تو بیٹے کے کان بھر لیے اور پھر میاں بیوی میں لڑائی کروا کے بہو کے سامنے معصوم بن جاتی۔ بہرحال کشمالہ سب جانتی تھی اس کی ساس کیسی ہیں۔ وہ ساس بھی بہو کے سامنے زیادہ نہیں بولتی کہ بھائی نے بیٹے کو کاروبار کروا کے دیا ہے۔ اب ان کے لیے مسئلہ ریان کا تھا، جو باہر ملک سے گہون بن کر اپنے پاکستان آیا تھا اور اس کے لیے لڑکی دیکھ رہی تھی۔ اس دفعہ راحیلہ بیگم پیسے والی کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی لڑکی دیکھ رہی تھی جو ان سے دب کر بھی رہے۔ ان کے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی۔ ان سے باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ ان کے سسرال میں ایک لڑکی ہے، ماں مر گئی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بس لڑکی خوبصورت نہیں ہے مگر پیسہ بہت ہے۔ ارے صبا، مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے۔ اگر خوبصورت ہوئی تو میرے بیٹے کو لے کر بیٹھ جائے گی۔ آج کل کے لڑکے تو بیوی کے غلام ہو جاتے ہیں۔ ہاں بہن، یہ تو صحیح بول رہی ہو، پھر کب لے کر جا رہی ہو؟ میں ان سے فون پہ بات کر کے تمہیں بتا دیتی ہوں، پھر ساتھ چلتے ہیں۔ چلو ٹھیک۔ رات کو کھانا کھا کے راحیلہ بیگم ریان کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جی امی جان، آپ نے بلایا تھا؟ ہاں بیٹا، ادھر بیٹھو۔ میں یہ بول رہی تھی کہ شادی کا کیا ارادہ ہے؟ امی، آپ کو سب میرے حالات کا پتہ تو ہے۔ ارے تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آنے والی اپنا نصیب لے کر آئے گی۔ اذہان بھی تو تمہارے سامنے ہے۔ امی وہ تو ٹھیک ہے، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، بہت خوبصورت ہے اور پڑھی لکھی ہے۔ اچھا، کہاں رہتی ہے اور اس کے ابو کیا کرتے ہیں؟ امی وہ لانڈری میں رہتی ہے اور اس کے ابو کسی آفس میں کلرک ہے۔ نارمل سی فیملی ہے مگر میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تم نے سوچا بھی کیسے یہ سب؟ میں کسی غریب کی لڑکی سے تمہاری شادی کروں گی؟ امی کچھ بھی کر لیں، شادی تو میں اسی سے کروں گا۔ ریحان غصہ میں بولتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ پوری رات وہ یہی سوچتی رہی کہ کیسے اس لڑکی سے جان چھڑوائے۔ دوسری صبح اپنی بڑی بہن کو فون کر کے سب بتایا تو اس نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں کچھ سوچتی ہوں۔ 2 بجے کام کرنے والی ماسی رشیدہ آئی۔ اچانک راحیلہ بیگم کے ذہن میں ایک بات آئی۔ رشیدہ، جی باجی جی، ایک بات تو بتاؤ، تیری بیٹی کا شوہر صحیح ہو گیا اس کے ساتھ؟ جی باجی صحیح ہو گیا اور اب تو اس کا غلام بن گیا ہے۔ تو کسی بنگالی بابا کے پاس گئی تھی؟ ہاں باجی، آپ سے کیا چھپانا، اسی کے پاس گئی تھی اور 2 تعویذ سے ہی کام ہو گیا۔ اب تو میرے داماد نے اپنی ماں بہن سے الگ ہو کر میری بیٹی کو دوسرا گھر دلا دیا ہے۔ میں تو بنگالی بابا کی پکی مرید ہو گئی ہوں۔ سن تو مجھے وہاں لے جائیں۔ باجی آپ وہاں؟ ہاں، مگر یہ بات تیرے اور میرے درمیان رہے گی۔ یہ لے 500 کا نوٹ رکھ لے۔ ارے باجی فکر نہ کرو، میں نے تمہارا نمک کھایا ہے۔ چل ٹھیک، کام کر لے، پھر کل جلدی آ جانا۔ جی صحیح۔ راحیلہ کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ آئی۔ دوسرے دن راحیلہ بیگم صبح سے رشیدہ کا انتظار کر رہی تھی، مگر ایک طرف یہ پریشانی تھی کہ اپنی بہو کشمالہ کو کیا بولے کہ کہاں جانا ہے۔ ایک خاندان کی ہونے کی وجہ سے کسی رشتہ دار کے گھر جانے کا بھی نہیں بول سکتی تھی۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ ان کی بہن شکیلہ کا فون آیا۔ السلام علیکم باجی، کیا حال چال ہیں؟ شکیلہ میں تو ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ارے باجی کیا بتاؤں، اس منحوس رضوان نے زندگی برباد کر دی ہے۔ پورا دن بس بولتے رہتے ہیں، سکون سے نہ خود رہتے ہیں اور نہ مجھے رہنے دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ابو نے کیا دیکھ کر میری اس سے شادی کی تھی۔ چل شکیلہ، جہاں اتنی زندگی گزر گئی یہ بھی گزر جائے گی۔ اچھا یہ بتا، آج تیری بہو گھر پہ ہے؟ کہاں باجی، صبح ہوتے ہی ماں کے گھر روانہ ہو گئی۔ باجی میری مانو تو ریان کے لیے دوسرے شہر سے لڑکی لانا، میں تو گلی سے لا کر بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ پورا دن میکے میں ہی پڑی رہتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ شکیلہ کی بہو کے ابو کے فالج کے مریض تھے
ماں ہے ہی نہیں، بھائی آفس چلا جاتا ہے اور یہ اپنے ابو کو ناشتہ کھلانے جاتے تھے۔ اچھا سن میری بات۔ ماسی رشیدہ اور کل ریان والی پوری کہانی سنائی اور بولی، تو بتا شکیلہ، میں بیوہ عورت، میرا آسرا صرف میرے یہ بیٹے ہیں۔ اگر ریان کی پسند کی شادی کروا دی تو یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں تو بھوکھی ہی مر جاؤں گی۔ پہلے ہی اذہان پہ بھابھی نے جادو کروا کے اپنا کر لیا ہے، اب ریان بھی چلا گیا تو میں کیا کروں گی؟ ارے باجی رونا تو بند کرو، ابھی بی پی ہائی ہو جائے گا۔ ویسے باجی بول تو صحیح رہی ہو، میرے مانی کا حال دیکھ لو، جب سے اس عورت سے محبت اور شادی کی، ماں اور بہن کو تو بھول گیا ہے، آفس سے آ کر سیدھا کمرے میں گھس جاتا ہے۔ اب شکیلہ مجھے یہ بتا کہ میں بنگالی بابا کے پاس کیا بہانہ بنا کے جاؤں؟ روشان نے اس کی بہو، جس کا اصل نام کشمالہ تھا مگر گھر میں سب اسی نام سے بلاتے تھے، اگر اسے پتہ چلا تو وہ پورے خاندان میں بتا دے گی۔ ارے پریشان کیوں ہوتی ہو، میں ہوں نا، میں آ جاتی ہوں، میری نند کو دیکھنے کے بہانے چلیں گے۔ کب سے بیمار ہے، پتہ نہیں کب جائے گی دنیا سے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بس تم آ جاؤ، ابھی نکلو جب تک رشیدہ بھی سارے کام کر کے آ جائے گی۔ 4 بجے تک شکیلہ آ گئی۔ بیٹی روشان نے، جی پھپھو، بیٹا میں ذرا تمہاری شکیلہ پھپھو کے ساتھ ان کی نند کو دیکھنے جا رہی ہوں، بہت بیمار ہیں۔ کل ہی مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں سنا تھا، بیمار بندے کو دیکھنے کا کتنا اجر ہے۔ میں نے سوچا میں بھی کچھ نیکی کما لوں۔ پھپھو میں جب تک امی کے گھر چلی جاؤں؟ ارے نہیں بیٹا، کل چلی جانا، آج شکیلہ کو تمہارے ہاتھ کے بنے چاول کھانے ہیں، میں نے بہت تعریف کی تھی۔ جی ٹھیک پھپھو، میں بنا دوں گی۔ سنو ساتھ کچھ میٹھا بھی بنا لینا۔ جی ٹھیک۔ دروازہ بند کر لو اور کہیں نکل نہ جانا، گھر میں رہنا بیٹا، آج کل کے حالات ٹھیک نہیں۔ جی پھپھو۔ باہر نکلتے ہی، باجی مجھ سے کون سی دشمنی ہے جو چاول کھلا رہی ہو؟ نہاری یا کڑاہی گوشت کا بول دیتی۔ چل چپ کر جا، تجھے نہیں پتا آج کل کی بہو کو کیسے رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا سن رشیدہ، کہاں جانا ہے، رکشہ کروا لے۔ باجی ایسی نگری جانا ہے۔ چل ٹھیک، جلدی کر، کوئی دیکھ نہ لے۔ وہ بنگالی بابا کے آستانہ پہنچ چکی تھیں، ٹوکن کے 200 دے کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ شکیلہ، رش تو دیکھ کتنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کام ہوتا ہوگا، جبھی تو لوگ آتے ہیں یہاں۔ باجی تمہارا کام ہو جائے تو میں اپنی ہنا کو بھی سسرال سے الگ کروا لوں گی۔ میری بچی کا حال تو دیکھو کیا ہو گیا ہے، کہنے کو تو سب کہتے ہیں ایک سسر ہے، نہ ساس نہ نند، مگر میرے دل سے پوچھو میری بیٹی کتنی دکھی ہے۔ اتنے میں رشیدہ کی آواز آئی، چلو باجی اپنا نمبر آ گیا۔ السلام علیکم پاپا جی۔ ہاں بی بی بولو، کیا پریشانی ہے؟ شکیلہ ریان کی سب کہانی سنا کر رونے لگ گئی۔ بابا جی میرا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا تو بیوہ عورت ہوں، اس عمر میں کہاں جاؤں گی؟ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لڑکی اور اس کے گھر والوں نے تمہارے بیٹے پر جادو کر کے اسے اپنی طرف کیا ہوا ہے۔ اگر شادی ہو جاتی تو تمہارا بیٹا دوسرے دن تمہیں گھر سے نکال دیتا۔ بابا اب میں کیا کروں؟ تم پریشان نہ ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، یہ سامان کل صبح لا دینا۔ سامان کی پرچی دیکھ کر، بابا یہ میں کیسے لاؤں گی، ابھی بھی اتنی مشکل سے نکلی ہوں، آپ پیسے بتا دیں میں دے جاتی ہوں، آپ کسی سے بھی منگوا لینا، 10,000 کا سامان آئے گا، کالا بکرا بھی دینا ہوگا کام ہونے کے بعد۔ جی بابا ٹھیک۔ شکیلہ نے 10,000 سامان کے دے دیے۔ بی بی یہ تعویذ اپنے بیٹے کے تکیے کے اندر رکھ دینا، یہ ایک تعویذ وزن کے نیچے رکھنا ہے اور یہ کھانے میں ملا کر بیٹے کو کھلا دینا، 3 دن میں فرق پتہ چل جائے گا۔ بابا اگر برا نہ مانے تو اپنا فون نمبر دے دیں، میرے گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، بہو بہت تیز ہے، آنے جانے پہ نظر رکھتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ میرا کارڈ رکھ لو، میں رات کو پڑھائی کروں گا اور کل سامان لا کے 3 دن میں تمہارا کام ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آستانے سے باہر آتے ہی دیکھا بابا جی کتنے پہنچے ہوئے ہیں۔ بابا نے تو سب صحیح بتا دیا۔ ہاں یہ تو ہے، چل ابھی جلدی رکشہ کروا اور سن، جب بھی بابا بولے جا کے میرا سامان لے آنا۔ جی باجی فکر نہ کرو، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کا دکھ میرا دکھ ہے۔ گھر آ کر پہلے تو روشانے کو اذہان کے ساتھ آئس کریم کھانے کو بھیجا، پھر آرام سے بہن کے ساتھ مل کر تعویذ کھانے میں ملائے، وزن کے نیچے رکھے اور تکیے کے اندر رکھے۔ دوسری صبح ناشتے کے بعد
ریان راحیلہ بیگم کے کمرے میں آیا۔ امی پلیز میری بات کو سمجھے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں نے اس کو 6 سال سے اپنے لیے رو کے رکھا ہے، اس نے میری وجہ سے بہت اچھے رشتوں کو انکار کر دیا، آج میں اس کو اس طرح چھوڑ دوں میرا دل نہیں مانتا۔ راحیلہ بیگم اس کی طرف دیکھتے ہوئے، امی کیا ہوا، جواب تو دیں۔ اچھا تم مجھے 3 دن کا ٹائم دو، میں استخارہ کر کے جواب دیتی ہوں۔ میری پیاری ماں آپ بہت اچھی ہیں، چل ٹھیک ہے، اب مسکے نہ لگا۔ رشیدہ کے آتے ہی راحیلہ بیگم شروع ہو گئی، تو کس بابا کے پاس لے گئی، ریان پہ تو کچھ اثر نہیں ہوا، ارے باجی 3 دن کا ٹائم دیا ہے، صبر تو کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور بابا جی نے یہ تعویذ دیا ہے پنکھے پہ لگانے کے لیے، جیسے جیسے پنکھا گھومے گا ریان کا دماغ اس لڑکی کا خیال جاتا رہے گا۔ شام کو ریان گھر آیا تو اس کا منہ اترا ہوا تھا، ایسا لگا جیسا صدیوں کا بیمار ہو۔ ایک پل کو راحیلہ بیگم کو لگا کہ شاید کچھ غلط ہو گیا، مگر دوسرے پل خیال میں آیا کہ اپنے بیٹے کے لیے نہیں کر رہی، جو الٹ اثر ہوگا، جو بھی ہوگا اس لڑکی پہ ہوگا۔ راحیلہ بیگم کو یہ احساس نہ تھا کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ ایک دن ریان کے کمرے سے بہت تیز بولنے کی آواز آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کسی سے لڑ رہا ہے۔ کان لگا کر سننے لگی تو پتہ چلا اسی لڑکی سے لڑ رہا ہے۔ دل میں ایسی خوشی ہوئی کہ بابا آپ کے تعویذ نے تو کمال کر دیا۔ جلدی سے اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئی۔ رات کو کھانا کھا کے ریان کو بلایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ریان پہ تعویذ کا اثر ہوا یا نہیں۔ ریان کیا بولے گا اب؟ بیٹا تو مجھے اس لڑکی کے گھر کب لے کر جاؤ گے؟ بس بیٹا میں نے سوچ لیا ہے، جہاں تم خوش وہاں میں خوش، کتنی زندگی ہے میری۔ نہیں امی، اب اس لڑکی کا نام بھی کوئی نہیں لے گا میرے سامنے، میں نفرت ہو گئی ہے اس سے۔ راحیلہ بیگم نے چپکے سے دیکھا، موبائل پہ اس لڑکی کی کال آ رہی تھی۔ ریان نے اسے بلاک کر دیا۔ پھر میں اپنی پسند کی لڑکی دیکھ لوں؟ جی امی، جہاں آپ کا دل چاہے وہیں کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ بول کر ریان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چلو شکر ہے اس کمبخت لڑکی کا بھوت تو اتر گیا، صبح ہوتے ہی بابا جی کو خوشخبری سناؤں گی، اور ایسا کرتی ہوں کل ہی شکیلہ کو لے کر سامنے والی صبا نے جو لڑکی بتائی ہے وہ دیکھ کے آ جاتی ہوں، اور جلدی سے اس کی شادی اس سے کروا دوں تاکہ یہ دوبارہ اس کے چکر میں نہ پڑ جائے۔ دوسرے دن شام 5 بجے وہ پڑوسن کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھنے چلی گئی۔ کیا خوبصورت بنگلہ ہے، بس دعا کرو ہاں ہو جائے، انشاءاللہ ہو جائے گی، اور کیوں نہ ہوگی، ریان میں کس چیز کی کمی ہے، ہیرا ہے میرا بھانجا۔ ان کے گھر والوں سے ملنے کے بعد جب لڑکی کمرے میں آئی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ حالے نور۔ ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے۔ شکیلہ کو وہ لڑکی اتنی پسند نہیں آئی، مگر راحیلہ کے ذہن میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ لڑکی کے گھر والوں کو اتوار کو اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے آتی۔ راستے میں شکیلہ نے راحیلہ سے کہا، باجی لڑکی کوئی خاص خوبصورت تو نہیں، پھر آپ نے تصویریں بھی لے لیں۔ ارے پاگل، خوبصورت لڑکی چاہیے بھی کس کو؟ مجھے تو ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی چاہیے، کیونکہ خوبصورت بیوی مل جائے تو آج کل کے لڑکے غلام بن جاتے ہیں۔ بس تم آگے آگے دیکھتی جاؤ، مجھے صبا نے بتایا تھا کہ یہ لوگ بیٹی کو جہیز بھی ہماری سوچ سے زیادہ دیں گے، اور لڑکے کو کاروبار کے لیے بڑی رقم بھی۔ میں تو بہت خوش ہوں۔ ہاں باجی یہ بھی ٹھیک ہے، اب گھر جا کے روشانے کے سامنے پیسے کی کوئی بات نہیں کرنی کہ ہم نے دولت دیکھ کر لڑکی پسند کی ہے۔ جی میں اتنی بے وقوف بھی نہیں ہوں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی بہو کو آواز دی، روشانے۔ جی پھپھو جی، یہ دیکھو ریان کے لیے لڑکی پسند کی ہے۔ پھپھو آپ مجھے لے کر نہیں گئیں؟ ارے بھائی آج تو صرف لڑکی دیکھنے گئی تھی، رشتہ پکا کرنے جاؤں گی تو تمہیں لے کر ہی جاؤں گی۔ وہ تصویر دیکھ کر بولی، پھپھو ویسے اتنی پیاری تو نہیں ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، ویسے نام کیا ہے؟ حالے نور۔ پھپھو نام تو بہت پیارا ہے، روشانے فطرتاً اچھی لڑکی ہے، اس کو بس اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی دیورانی آ رہی ہے، اور اس کے دیور کی شادی ہو رہی ہے۔ اذہان اور ریان کو بلا کر لڑکی کی تصویر دکھا دی۔ اذہان نے تصویر دیکھ کر اوکے کر دیا، مگر ریان نے تصویر بھی نہ دیکھی، بولا جیسے آپ کی مرضی مجھے قبول ہے۔ پھر جلدی ہی حالے نور کے گھر والوں نے اتوار کو رات کے کھانے پہ بلا لیا گیا۔
حالِ نور کے گھر والوں کو بھی ریان بہت پسند آیا۔ دونوں طرف سے رضامندی ہونے کے بعد منگنی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ منگنی کے فنکشن پہ بھی ریان چپ چاپ تھا، مگر راحیلہ بیگم کو کوئی فرق نہیں پڑا، انہیں تو اپنی جیت کی خوشی تھی۔ آخر عید کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ رمضان شروع ہوا مگر راحیلہ بیگم ویسی عبادت نہ کر سکی جو ہمیشہ کرتی تھی۔ نماز پڑھنے کھڑی ہوتی تو کسی بہن کا فون آ جاتا، اس سے گھنٹوں لگ جاتی۔ ہر کسی کو بتاتی کہ میری چھوٹی بہو بہت کچھ لے کر آ رہی ہیں، وہ بہت امیر لوگ ہیں، ہماری تو قسمت کھل گئی۔ اسی چکر میں نماز قضا ہو جاتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک ناراض ہو جائے تو رزق اور نعمت نہیں لیتا، سجدوں کی رحمت لے لیتا ہے، انسان کو سامنے جھکنے کی توفیق لے لیتا ہے۔ اور ہم انسان یہ سوچتے ہیں کہ جب رزق کی تنگی ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تب ہی اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ ہم پاگل انسان یہ نہیں سوچتے کہ رزق تو اللہ کافر کو بھی دیتا ہے مگر ان کو سجدے نہیں دیتا۔ راحیلہ بیگم کسی کا دل دکھا کے جادو کروا کے آنے والے پیسے اور سونے کے سیٹ دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ اللہ مجھ پر مہربان ہے، مجھ پہ رحمت نازل ہو رہی ہے۔ آخر شادی کا دن بھی آ گیا۔ حالِ نور کے لیے یہ دن بہت خاص تھا، وہ اپنی ماں کی کمی کو بہت محسوس کر رہی تھی۔ اللہ پاک کسی کی سوتیلی ماں کا دکھ نہ دے، اگر نصیب میں سوتیلی ماں لکھی ہو تو محبت کرنے والی ہو۔ میرا جیسا دکھ کسی بیٹی کو نہ ملے۔ حالِ نور کو نہیں پتا تھا کہ اس کے نصیب کے دکھ تو ابھی شروع ہو رہے ہیں۔ حالِ نور جب 4 سال کی تھی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، پھر اس کے ابو نے دوسری شادی کر لی فرزانہ سے۔ فرزانہ نے تو بہت ظلم کیے مگر کبھی ماں بن کے بھی سر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ اپنی اولاد اور حالِ نور میں بہت فرق رکھا۔ باپ نے صرف اچھا کھلا پلا کے اپنا فرض پورا کر لیا۔ حالِ نور نے ریان اور اپنے سسرال والوں کے لیے بہت کچھ اچھے سے سوچ رکھا تھا کہ اب میرا گھر جنت ہوگا، ماں کی کمی ساس سے پوری ہو جائے گی۔ حالِ نور کے ابو نے شادی پہ ایک فلیٹ اور ریان کو گاڑی دی اور سونا تو بہت زیادہ دیا۔ خیر خیریت سے شادی ہو گئی۔ حالِ نور اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کرتی ہیں۔ حالِ نور یہ سمجھتی تھی کہ شاید ریان کم گو ہے مگر اس نادان کو نہیں پتا تھا کہ اس کی ماں کے جادو کا اثر ہے۔ وہ اپنی بیوی کی طرف بھی توجہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ ریان اب آپ نے جاپان جانا تھا بزنس کے لیے اپنے دوست کے ساتھ۔ کچھ پیسے تھے، کچھ راحیلہ بیگم نے اس کے دماغ میں ڈالا تھا کہ فلیٹ اور گاڑی بیچ کر وہ باہر چلا جائے۔ راحیلہ بیگم کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ریان حالِ نور کو اپنے ساتھ نہ لے جائے، پھر ان کو خدمت کون کرے گا۔ انہیں ریان کی بیوی نہیں اپنے لیے ملازمہ چاہیے تھی جو ان کو بہو روشانے نہیں بن سکتی تھی۔ اگر روشانے کے ساتھ کچھ غلط کرتی تو خاندان میں بری بن جاتی، اس لیے وہ بابا سے پہلے ہی علاج کروا چکی تھی اور بنگالی بابا نے انہیں بتایا تھا کہ شادی کی رات جو جادو کروا جائے اس کا توڑ بہت مشکل سے ہوتا ہے، اور ویسے بھی بنگالی بابا سفلی علم کا ماہر تھا، کتنے گھر برباد کر چکا تھا۔ اب راحیلہ بیگم یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں بیٹا اپنی زندگی میں خوش ہو کے ماں کو بھول نہ جائے، یا انہیں اپنا ماضی یاد تھا کہ کس طرح انہوں نے اپنے ساس سسر کو گھر سے نکال دیا تھا۔ مرتے دم تک ساس سسر کو شوہر سے ملنے نہیں دیا۔ شادی کو 1 ماہ گزر گیا تھا، اتنے میں ریان بھی باہر جانے کی تیاری مکمل کر لیتا۔ حالِ نور سمجھتی ہے کہ شاید وہ بھی ساتھ جائے گی۔ ریان: ہاں بولو، باہر کب جانا ہے؟ بس اگلے ماہ تک۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں میں بھی کچھ تیاری کر لوں۔ تم کس چیز کی تیاری کرو گی؟ تمہیں کس نے بولا کہ تم میرے ساتھ جا رہی ہو؟ حالِ نور ایک دم چونک گئی کیونکہ اس نے گاڑی اور فلیٹ اس لیے بیچنے کو دیا کہ وہ بھی ساتھ جائے گی۔ شادی سے پہلے اس کی ساس نے بولا تھا کہ حالِ نور بھی ریان کے ساتھ جاپان جائے گی، مگر اب ریان کیا بول رہا ہے؟ وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ حالِ نور ویسے صبر والی لڑکی تھی، اس نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ شاید وہاں سیٹ ہونے کے بعد مجھے بلا لیں۔ ریان کے جانے سے 1 ہفتہ پہلے حالِ نور کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی۔ حالِ نور تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ شام کو ریان بھی مٹھائی لے کر ماں کے کمرے میں گیا۔ امی یہ لیں مٹھائی کھا لیں۔ کس بات کی مٹھائی؟ امی آپ دادی بننے والی ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی راحیلہ بیگم کا تو منہ ہی بن گیا۔
بہرحال بیٹے کے سامنے خوش ہونے کا ڈرامہ کرتی رہی اور ریان کا خوش ہونا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ دل میں سوچ رہی تھی کہ ابھی اولاد آئی نہیں اور اتنی خوشی۔ اولاد آنے کے بعد تو یہ حال نور اور اولاد کا ہو جائے گا، پھر میرا کیا ہوگا؟ کچھ تو کرنا ہوگا۔ نہیں، میں یہ بچہ نہیں ہونے دوں گی۔ دوسرے دن بابا کو فون کیا تو پتہ چلا وہ کسی چلہ کرنے میں مصروف ہیں اور وہ دوسرے شہر گئے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ شکیلہ سے مشورہ کرتی ہوں۔ ہیلو جی باجی، کیسی ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس پریشان ہوں۔ سب ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا؟ ریان کی بیوی حاملہ ہو گئی ہے اور وہ بہت خوش ہے۔ شکیلہ، اذہان تو میرے ہاتھ سے نکل گیا مگر ریان کو نہیں نکلنے دوں گی۔ کوئی ایک بیٹا تو میرا ہو۔ ارے ہاں باجی سنو، اذہان سے مجھے یاد آیا، میں نے سنا ہے اذہان کینیڈا شفٹ ہو رہا ہے انور بھائی کے پاس، اور روشانے کو بھی وہیں شفٹ کر رہے ہیں۔ نہیں شکیلہ، مجھے ان باتوں کا نہیں پتہ۔ آج کیسا منحوس دن ہے، ہر طرف سے بری خبر ہی آ رہی ہے۔ ویسے تمہیں کس نے بتایا؟ بھابھی کے گھر اور شازیہ کے گھر ایک ماسی آتی ہے، وہی شازیہ کو بتا رہی تھی کہ تمہاری مامی کینیڈا شفٹ ہو رہی ہے، تو اسی سے پتہ چلا کہ اذہان اور روشانے بھی جا رہے ہیں، پکا ویزا آ گیا۔ راحیلہ روتے ہوئے، شکیلہ میرا کیا ہوگا؟ بھائی بھابھی نے کس بات کا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا، تم دیکھنا بھابھی کو بھی بیٹے کا سکھ نہیں ملے گا، تو دیکھنا وہ برباد ہوگی، مجھ بیوہ کی بد دعا ضرور لگے گی اسے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں، مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔